اس وقت کے ابو جہل سے لے کر آج کے ابو جہل تک زور لگاتے رہے، ہم آگے بڑھتے رہے، ہم نے مکہ مکرمہ لیا، پھر مدینہ منورہ لیا، اس کے بعد پورے اہل عرب میں ہم آئے، اس کے بعد پورے عرب ملکوں میں آئے، پھر ہم افریقہ تک پہنچے، افریقہ سے ہم قسطنطنیہ پہنچے، ہم نے ٹرکی سے اسپین تک پہنچے، اسپین سے ہم نے امریکہ کی برف پوش پہاڑیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی۔ آج 1 ارب 26 کروڑ محمد الرسول اللہ کے نام لینے والے زندہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ختم نہیں۔ جتنا مرضی ظلم کر لو، جتنی مرضی طاقت لگا لو، یہی نہیں پوری دنیا کے حکمران مل کر اسلام کے خلاف لگے رہے، پوری دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دھمکیاں دینے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ناحق ہمارا خون ایک دفعہ گر جائے، اس خطہ زمین پر اسلام کے تناور درخت پیدا ہوتے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی۔ جب اسلام وجود میں آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے، محمد الرسول اللہ جب پیدا ہوئے یتیم تھے، باپ سر پہ نہیں تھا۔ جب اسلام کا اعلان کیا، رشتہ دار مخالف تھے، کوئی بادشاہی نہیں تھی، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی، کوئی اقتدار نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی ان کے پاس۔ اس وقت بھی دنیا کے تمام مخالفوں نے ہماری پیٹھ کے پیچھے وار کرنے کی کوشش کی کہ اگر ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے تو شاید اسلام کو روک لیا جائے۔ کوئی ہزاروں سال پرانی بات نہیں ہے، آج سے صرف 1450 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین سے اٹھتے ہیں اور لوگوں کو جو پیغام حق سنایا ہے محمد الرسول اللہ نے، اس وقت کے ابو جہل سے لے کر آج کے ابو جہل تک زور لگاتے رہے، ہم آگے بڑھتے رہے، ہم نے مکہ مکرمہ لیا، پھر مدینہ منورہ لیا، اس کے بعد پورے اہل عرب میں ہم آئے، اس کے بعد پورے عرب ملکوں میں آئے، پھر ہم افریقہ تک پہنچے، افریقہ سے ہم قسطنطنیہ پہنچے، ہم نے ٹرکی سے اسپین تک پہنچے، اسپین سے ہم نے امریکہ کی برف پوش پہاڑیوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، وہاں سے ہم اس ملک کے اندر آئے، اس ملک کی اندر ہم نے بے شمار مساجد مدارس قائم کیے، گرتے ہوئے لوگوں کو چھاتی سے لگایا، محمد الرسول اللہ تنہا تھے۔ آج 1 ارب 26 کروڑ محمد الرسول اللہ کے نام لینے والے زندہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو ختم نہیں۔ نعرہ تکبیر! ہماری تاریخ اٹھاؤ، ہم نے اگر میدان جنگ میں بھی اترے ہیں تو پہلے دشمن کو بلا کے کہا کہ تیار ہو جاؤ۔ انگلینڈ کا بادشاہ رینالڈ جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا فلسطین میں، 10 لاکھ فوجیں لے کے اترا سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے میں، جب فلسطین کی زمین پر اترا اس کو بخار چڑھ گیا، بیمار ہو گیا۔ اس نے فوجوں کو کہا رک جاؤ مجھے بخار ہے، اتنا لمبا بیمار ہوا کہ 1.5 سال تک بیمار رہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دنیا کا وہ بہترین مسلمان جرنیل ہے جس نے بیمار دشمن پر حملہ نہیں کیا۔ ایک دن سلطان نے گھوڑا اٹھایا، خود پہنچ گیا دشمن کے خیمے کے اندر، دشمن کے بادشاہ کو جا کے اٹھایا، پوچھا کیا حال ہے، پتہ لگا تم بیمار ہو، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ گیا انگلستان کا بادشاہ۔ سلطان نے کہا کہ جس طرح تمہاری فوج یہاں کے بیمار ہو گئی ہے، بیکار ہو گئی ہے، تمہیں بھی یہاں کے جو تمہارے ڈاکٹر ہیں تمہارا علاج نہیں کر سکتے، میں اپنے حکیم بھیج رہے ہوں، اور گھبراؤ نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے الفاظ ہیں کہ گھبراؤ نہیں، جب تم تندرست ہو جاؤ گے، جب طاقتور ہو جاؤ گے، اس دن میدان جنگ میں مقابلہ کریں گے، جب تک تم بیمار ہو ہم تمہارے خلاف اعلان جنگ نہیں کر سکتے۔ اور کیا کہا پھر عیسائیوں کے بادشاہ نے؟ سلطان کا ہاتھ پکڑا، تاریخ اٹھائیے، تاریخ کے وہ لفظ زمین و آسمان آج بھی گواہ ہے۔ سلطان کا ہاتھ پکڑا، چوما، کہنے لگا سلطان
مسلمان ہے، یوں بھی تو عظیم آدمی ہے. کہنے لگا نہیں تم نے غلط سمجھا، میں عظیم نہیں ہوں، اسلام عظیم مذہب ہے، اسی نے تو مجھے سکھایا کہ نہتے دشمن کے اوپر حملہ نہیں کیا جا سکتا. جتنا مرضی ظلم کر لو، جتنی مرضی طاقت لگا لو، یہی نہیں پوری دنیا کے حکمران مل کر اسلام کے خلاف لگے رہے، پوری دنیا کی کوئی طاقت اسلام کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی. انشاءاللہ. کیوں نہیں روک سکتی؟ تم غریبوں میں اونچ نیچ کرتے ہو. ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ایک تھالی کے اندر کھاتے ہیں، ہمارے میں چھوا چھوت نہیں ہے. تمہارے میں رنگ اور نسل کے فرق ہیں. یہاں ایک ہی صف میں بادشاہ، ایک ہی صف میں فقیر، ایک ہی صف میں بڑا آدمی، ایک ہی صف میں چھوٹا آدمی، ایک ہی صف میں کالا، ایک ہی صف میں گورا، یہ سب ایک ساتھ اپنے خدا کے آگے سر بسجود ہوتے. محمد الرسول اللہ کے اس نظام کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، کوئی طاقت نہیں کر سکتی. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ مسلمان گھبرا گئے، ارے پوری دنیا کی سپر پاوریں زور لگاتی رہی، آج بھی ہمیں ڈرانے کے لیے، وہ نہیں ڈرا سکے. تم کس جگہ کے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. اسلام کو ڈرایا نہیں جا سکتا. ہم فطرت کے مذہب میں ہیں، ہم عربی نہیں ہیں، ہم ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. محمد الرسول اللہ کے نام کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جاپان کے اندر جاؤ گے نا، چھوٹے چھوٹے لوگ ملیں گے، ان میں پوچھو تم میں مسلمان کون ہے؟ ایک دو نہیں، لاکھوں لوگ ملیں گے جو کہیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. کہاں ہم کو روکو گے؟ فرانس کے اندر جاؤ، وہاں کا پردھان منتری دنیا کا ذلیل بدترین کتا، اس نے کتنی کوشش کی کہ مسلمانوں کو دبا لے. جہاں 1 لاکھ مسلمان تھے، آج 1000 مسجدیں اور 10 لاکھ مسلمان موجود ہیں. روزانہ گلی کوچوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی. افریقہ کے ریگزاروں میں جاؤ جہاں کالے لوگ رہتے ہیں، جن کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، وہاں جا کے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دو نہیں، لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے جو اعلان کریں گے اشہدو ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے نبی. تاریخ تو اٹھاؤ ہماری. مکے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، آج ہم پوری دنیا میں ہیں. ہم نے گورے اور کالے کی تمیز ختم کی. میں مانتا ہوں دنیا کے پاس دولت ہے، دنیا کے پاس وسائل ہیں. تم یتیم کی بیٹی کو آٹے کی تھیلی پکڑاتے وقت بھی تصویر کھینچتے ہو. ہم روزانہ اربوں خربوں روپیہ غریبوں کے اندر بانٹتے ہیں، کسی غریب کی تصویر کھینچ کے اس کی توہین نہیں کرتے. تم غریب کی بیٹی کی شادی کرتے وقت بھی 50 لیڈروں کو بلا کے کہتے دیکھو ہم غریب کی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں. مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے، لیکن کسی غریب کی بیٹی کی عزت کی بے عزتی نہیں کرتا مسلمان. اسلام سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو پہلے اسلام قبول کرنا ہوگا. پھر محمد رسول اللہ نے کہا کہ تم میں جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ تم میں آگے رہے گا. قرآن نے کیا کہا، محمد رسول اللہ نے کیا کہا کہ یتیم کو کھانا تو کھلانا ہے، یتیم کو کپڑے پہنانے، لیکن پہلے یتیم کو عزت دینی. یتیم بچے کو محمد رسول اللہ گھر لے گئے، نماز عید سے پہلے اچھے کپڑے پہنائے، تیار کرایا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر اس بچے کو بٹھا کے کول اپنے قریب پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہارے ابا تمہیں عیدگاہ میں کیسے لے کے جاتے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے ابا کے کندھوں پر بیٹھ کے جاتا تھا. قربان جاؤں محمد رسول اللہ زمین پر بیٹھے جھک گئے، فرمانے لگے بیٹا میرے کندھوں پر بیٹھ جاؤ تاکہ دنیا کو یہ پیغام چلا جائے کہ اسلام نے گرتی ہوئی انسانیت کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں. اسلام کے اندر کوئی چھوا چھوت نہیں ہے. اسلام میں ذات اور برادریاں نہیں دیکھی جاتی، اسلام میں مذہب نہیں دیکھے جاتے، اسلام میں رنگ نہیں دیکھے جاتے، اسلام میں انسان کو عزت دی جاتی ہے. تو آج میں صرف اسی بات کے اوپر آپ حضرات کو یہ کہنا چاہتا تھا. آپ حضرات کو کیا سوشل میڈیا کے ذریعے ان تمام لوگوں کو جو فرقہ پرستی کر کے ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں،
ان کو کہنا چاہتا ہوں بڑی محبت سے کہ ہم ڈرنے والے ہیں نہیں. جس طرح تمہیں شراب اچھی لگتی ہے نا، اس طرح ہم کو موت سے محبت ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران فتح کر رہے تھے نا، وہاں کا جو بادشاہ تھا ہرمز، اس نے پیغام بھیجا کہ ہر ایک مجاہد کو 1 بوری سونے کی بھر کے دوں گا، واپس لوٹ جاؤ. ان کا جرنیل جب آیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہنے لگا جس طرح تم کو شراب اچھی لگتی ہے، شراب بڑی محبوب ہے تم کو، اس طرح ہم کو موت بہت اچھی لگتی ہے. ہم تو ہر نماز میں، کوئی چھوٹا مسلمان ہو بڑا مسلمان ہو، ہر نماز میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ عزت والی موت عطا فرمانا. ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بدترین بیماریوں سے پناہ رکھنا، یا اللہ شہادت والی موت عطا فرمانا، یا اللہ عزت والی موت عطا فرمانا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی؟ کوئی ایسی ایک مسجد ہے جہاں روزانہ یہ دعا نہ ہوتی ہو کہ یا اللہ جب ہماری موت آئے تو عزت والی موت آئے، ہم ذلیل ہو کے نہ مرے. جن لوگوں کو اپنی موت روزانہ یاد رہتی ہو، جن لوگوں کو دنیا سے رغبت نہ ہو، ان کو دنیا کی کوئی سپر پاور ڈرا نہیں سکتی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.